السلام علیکم ناظرین دوستوں، روحانی نیٹ ورک نوری سے جڑنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں۔ نئے ویڈیو روزانہ دیکھنے کو ملیں گے۔ حضور غوث العظم کے نانا جان حضرت عبداللہ سیمائی کی بارگاہ میں ایک عورت اپنا بچہ لے کر کے جاتی ہے، اور جب اپنے بچے کو لخت جگر کو لے کر جاتی ہے اور آپ کے قدم مبارکہ میں گر جاتی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتی ہے، ہاتھوں کو وابستہ کر کے عرض کرتی ہے، حضور اللہ والے ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، حضور آپ اللہ کے محبوب کے محبوب ہے، آپ اللہ کے دوست ہے، اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے چاہنے والے، اے اللہ والے، میرے بیٹے کو دیکھو، میرا ایک ہی لخت جگر ہے، میرا ایک ہی نور نظر ہے، میرا ایک ہی چاند کا مخڑا ہے، میرا ایک ہی چاند کا ٹکڑا ہے جو مجھے دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ حضور اس کو دیکھ لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے، میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث العظم کے نانا جان حضرت عبداللہ سیمائی حضرت عبداللہ سیمائی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف، اس بچے کی طرف اپنی نگاہوں کو ڈالتے ہیں، اور تھوڑی دیر جاننے کے بعد میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے تیرے بچے کو دیکھ لیا ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، اس کی جتنی عمر تھی اس کی پوری ہو گئی ہے، اس کی جتنی سانسیں تھی جتنی پوری ہو گئی ہے، جتنی اس کو اللہ نے دنیا میں زندگی عطا فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، جتنا اس کو ٹائم دیا گیا تھا اس نے دنیا میں گزار دیا ہے، اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں، وہ روتی ہوئی ماں حضرت عبداللہ سیمائی کے دروازے سے باہر آ رہی ہے، آئی بھی تو آئی تھی تو بھی روتی ہوئی آئی تھی، اور جا رہی ہے تب بھی روتی ہوئی جا رہی ہے۔ دروازے کے باہر نکلی، کیا دیکھا کہ حضرت عبداللہ سیمائی کے نواسے حضرت غوث العظم کھیلتے کھیلتے تشریف لے آتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت روتی ہوئی جا رہی ہے، انہوں نے جاتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تھا اور واپس آتے ہوئے بھی روتی ہوئی دیکھا۔ انہوں نے پوچھا مائی کیا بات ہے، تو کس لیے رو رہی ہے؟ اس نے فرمایا، اس نے عرض کیا کہ حضور میں جب گئی میرا ایک ہی لخت جگر تھا، میرا ایک ہی نور نظر ہے، میرا ایک ہی دل کا ٹکڑا ہے، میرا ایک ہی زندگی کا سہارا ہے، میرا ایک ہی کلیجے کا ٹکڑا ہے جو مجھے دنیا میں تنہا کر کے چلا گیا ہے۔ اسی لیے میں آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں گئی تھی، اسی لیے میں آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں گئی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، انہوں نے فرمایا اس کی زندگی پوری ہو گئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اس کو جتنا ٹائم دیا گیا تھا اس نے دنیا میں گزار دیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس کو واپس لے کر چلی جا۔ اسی لیے میں اپنے بیٹے کے غم میں روتی ہوئی جا رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ سیمائی کے نواسے حضرت غوث العظم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ والوں کا در ہے، یہاں پر اگر کوئی روتا ہوا آتا ہے تو ہنستا ہوا واپس جاتا ہے، اگر پریشان آتا ہے تو اس کی پریشانی دور کر کے بھیجا جاتا ہے، اگر بیمار آتا ہے تو اسے شفا کر کے بھیجا جاتا ہے، ادنا آتا ہے اسے اعلیٰ کر دیا جاتا ہے، قطرہ آتا ہے اسے ذرہ بنا دیا جاتا ہے، اسے ذرہ بنا دیا جاتا ہے، چھوٹا آتا ہے تو اسے بڑا کر دیا جاتا ہے، چور آتا ہے ابدال بنا دیا جاتا ہے، سخی آتا ہے متقی بنا دیا جاتا ہے، گنہگار آتا ہے پاک بنا دیا جاتا ہے، ناپاک آتا ہے پاک بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا در ہے جہاں سے کوئی مایوس نہیں جاتا ہے۔ ذرا اپنے بچے کو میری بارگاہ میں لا، ذرا اپنے بچے کو تو میری بارگاہ میں لا۔ حضور غوث العظم نے اس کے چہرے مبارکہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں اس کے اوپر اپنی نگاہوں کو ڈالا، ڈالنے کے بعد میں اللہ اکبر اسے حکم دیا کہ اے بھلا انسان، اے بچے ذرا تو اٹھ جا۔ وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے بندی اللہ پڑھا، اس کو زندہ فرما دیا، وہ رونے لگ گیا۔ ماں رو رہی ہے، ماں سے فرمایا کہ اے مائی تو کیوں رو رہی ہے؟ دیکھ تیرا لخت جگر اٹھ کے بیٹھ گیا۔
فرمایا کہ دیکھ تیرا لختے جگر اٹھ کے بیٹھ گیا ہے تو کس لیے رو رہی ہے؟ اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، اپنے بیٹے کے جب چہرے کو دیکھا، اللہ اکبر، اس کے دل کے اندر خوشیوں کا انبار مچلنے لگا۔ اسی طرح سے حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ جاؤ میرے نانا کی بارگاہ میں جاؤ، کہو کہ ان کو جو اللہ والوں کے دروازے سے کوئی مایوس نہیں جاتا ہے، یہ اللہ والوں کا در ہے، اگر روتا ہوا آتا ہے تو ہنستا ہوا جاتا ہے، اسی لیے حضور غوث اعظم نے اسے زندہ فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غوث اعظم کی بات کو سن کر کے وہ ماں جاتی ہے حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں اور خوش ہو کے جا رہی ہے، مسکراتی ہوئی جا رہی ہے۔ جب مسکراتے ہوئے حضرت عبداللہ سومئی نے دیکھا، ایسا نہیں تھا کہ حضرت عبداللہ سومئی اس کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، زندہ کر سکتے تھے، مگر اللہ والے اپنی ولایت کو کسی کے سامنے کھولا نہیں کرتے ہیں بلکہ چھپایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں وہ پہنچتی ہے، جب اس نے حضرت عبداللہ سومئی نے دیکھا کہ وہ ہنستی ہوئی آ رہی ہے، مسکراتی ہوئی آ رہی ہے، انہوں نے دیکھا مسکراتی ہوئی آ رہی ہے، حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا ابھی تو روتی ہوئی گئی تھی، روتی ہوئی آئی تھی، مگر اب تو مسکراتی ہوئی کیوں آئی ہے؟ اس نے عرض کیا حضور دیکھو میرا لختے جگر زندہ ہو گیا، حضور میرا لختے جگر زندہ ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا یہ کیسے ہوا؟ اللہ اکبر۔ اس ماں نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ حضور غوث اعظم نے، آپ کے نواسے نے اس کو قل بإذن اللہ پڑھ کے زندہ کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جاؤ میرے نانا سے کہہ دو یہ ایسا در ہے یہاں سے کوئی لوٹ کر خالی نہیں جاتا ہے، اگر روتا ہوا آتا ہے تو ہنس کے واپس جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ سومئی نے فرمایا اپنے مریدوں سے کہ ذرا چھڑی لے کر آؤ۔ کیا فرمایا؟ ذرا ایک چھڑی لے کے آؤ۔ کہاں ہے میرا نواسا؟ اللہ اکبر۔ اس ماں نے فرمایا باہر دروازے پر کھڑا ہے۔ اب وہ چھڑی لے کے نانا ان کو پیچھے سے اپنے دروازے سے باہر نکلے۔ مائی نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے نانا تمہیں مارنے کے لیے چھڑی لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ اب نانا کا ڈر ہے، آپ بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیچھے سے حضرت عبداللہ سومئی فرما رہے ہیں کہ اے میرے لختے جگر ذرا ٹھہر جا، ابھی میں تجھے بتاتا ہوں۔ وہ بھاگتے جا رہے ہیں، اب پیچھے پیچھے حضرت عبداللہ سومئی جا رہے ہیں، آگے آگے حضرت حضور غوث اعظم جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کیسا نظارہ تھا جب آگے اللہ والا ہو، پیچھے بھگانے والا اللہ والا ہو۔ محترم حضرات، یہ بھاگنے کا سلسلہ چلتے چلتے اچانک بغداد کے ایک قبرستان سے حضور غوث اعظم گزرتے ہیں اور جب بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور قبرستان میں قدم رکھا اور رکھنے کے بعد میں فرمایا کہ اے مردو تم کیوں آرام کر رہے ہو، تم بھی بھاگو میرے ساتھ، میرے نانا پیچھے چھڑی لے کے آ رہے ہیں۔ جب قبر کے مردے اٹھتے ہیں اور پیچھے پیچھے حضرت حضور غوث اعظم کے ساتھ میں بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضور غوث اعظم کے ساتھ میں بھاگنا شروع کرتے ہیں حضرت عبداللہ سومئی دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہے، پورے قبرستان کے مردے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں اسے بھگاتا رہوں، آگے پھر دوسرا قبرستان پڑ جائے، پھر آگے قبر کے مردے زندہ ہو کے چلنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ سومئی وہیں پہ رک جاتے ہیں۔ محترم حضرات، ایسے ہوتے ہیں اللہ والے۔ آپ ایسے پیر سے مرید ہو جو اپنے ہاتھوں میں، اگر تم اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دو اور وہ تمہارا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھوں میں عطا کر دے، ایسے لوگوں سے مرید ہو۔ اسی لیے اللہ
ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू मअस-सादिक़ीन, यानी हमारे पास ईमान भी है, हमारे पास तकवा परहेजगारी भी है, तब भी अल्लाह फरमा रहा है, तब भी अल्लाह कह रहा है कि तुम ऐसे लोगों के यानी अल्लाह के वलियों से चाहत रखो, उनके दामन को पकड़ लो। इसलिए कह रहा है हम नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, तकवा परहेजगारी भी करते हैं, मगर अल्लाह फरमाता है कि ईमान वाले अल्लाह से डरो। हम अल्लाह से डरते भी हैं, ईमान के पायबंद भी हैं, ईमान भी हम कर सलामत रखते हैं। तो अल्लाह क्यों कह रहा है कि अल्लाह क्यों फरमा रहा है कि ऐसे सच्चों के साथ में हो जाओ। मुहतरम हज़रात, अल्लाह फरमाता है कुरान में वक़ूलू मअस-सादिक़ीन, यानी सच्चों के साथ में हो जाओ। अगर ईमान की दौलत है, कोई लुटेरा आएगा लूट कर चला जाएगा। अगर आपके पास तकवा परहेजगारी है, उसको भी कोई बर्बाद करने वाला आ जाएगा। अगर तुम्हारा ईमान है, उसको छीनने वाला कोई खड़ा कर दिया जाएगा। मुहतरम हज़रात, तुम्हारी ईमान की भी दौलत छीनी जा सकती है, तुम्हारी तकवा परहेजगारी को बर्बाद किया जा सकता है। हुज़ूर अब्दुल्ला सोमाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जैसे नवासे हुज़ूर गौसुल आज़म का जब हम दामन थाम लेंगे, मुहतरम हज़रात, दुनिया के किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं होगी कि तुम्हारे ईमान को छीन सके। ऐसे वल्ले से जब हम वाबस्ता होते हैं, मुहतरम हज़रात, अपने हाथों को हुज़ूर गौसे आज़म के हाथों में अता करेंगे और हुज़ूर गौसुल आज़म हमारे हाथों को मुस्तफा जाने रहमत के हाथों में अता फरमा देंगे। मुहतरम हज़रात, हज़रत अब्दुल्ला सोमाई मुहतरम हज़रात, हुज़ूर गौसुल आज़म का ये महीना बहुत ही मुअतबर महीना है। इस महीने की शान ये है कि हुज़ूर गौसुल आज़म की शान ये है कि इस महीने की 11 तारीख को हम हुज़ूर गौसुल आज़म की नज़र दिलाया करते हैं, फातिहा करते हैं। हुज़ूर गौसुल आज़म का करम है हम गुनहगारों के ऊपर। मुहतरम हज़रात, इसीलिए हुज़ूर आला हजरत फरमाते हैं, हुज़ूर आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस हिबाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस हिबाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।